پیغام ماہ سیاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین گرامی، آج 16 رمضان المبارک کو ایک مرتبہ پھر بکھر نیٹ ورک کی ٹرانسمیشن پیغام ماہ سیام کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی، 16 رمضان المبارک کو میں بات کرنے لگا ہوں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ قرآن مجید میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ جہان کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو چند مخصوص ایام گزارنے کے بعد اس عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس کے بعد کسی بھی زوجہ مطہرہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سامعین گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام زینب اور ان کی کنیت ام رومان ہے۔ سامعین گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجیت کے اندر آتی ہے تو وہ شوال کا مہینہ اور 10 نبوی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم ادا کرتے ہیں۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال ہے۔ ہجرت کے 6 یا 7 ماہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوتی ہے، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال ہوتی ہے۔ 18 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے۔ 9 سال تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر بقدع حیات رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 16 رمضان المبارک 57 ہجری کے اندر فوت ہوتی ہیں۔ آپ کی ٹوٹل عمر 66 سال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ یہ تو تھی کچھ باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تعارفی۔ سامعین گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ سخاوت کے اندر تو آپ کی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70,000 درہم ہدیے کے طور پہ بھیجے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے شام تک تمام خیرات کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم ہدیہ کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام تک وہ خیرات کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو 2 بوریے سامان کی اور درہم بھیجے، جن کی تعداد 2,80,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام تک وہ تمام خیرات کر دیے، اور حالت یہ تھی کہ خود روزے سے تھی۔ شام کو جب افطاری کے لیے خادمہ نے سرکہ اور چند دوسری چیزیں رکھی اور عرض کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ 2-4 درہم رکھ لیتی، افطاری کے لیے کوئی گوشت منگوا لیتی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے یاد دلا دیتی، اب تو سب تقسیم ہو گیا۔ سامعین گرامی، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ جب ہمارے پاس کچھ آتا ہے تو ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بھول گئی کہ میں روزے سے ہوں، مجھے افطاری کے لیے بھی کچھ منگوانا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا، جو عش کرنے کے قابل ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی۔ ایک سائلہ آئی، اس نے عرض کیا کہ کچھ دے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انگور کا دانہ اٹھا کر دے دیا۔ وہ سائلہ اس انگور کے دانے کو دیکھنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا دیکھتی ہے، کیا سوچتی ہے
کیا تو یہ سوچتی ہے کہ یہ ایک دانہ کیوں دیا؟ جب کچھ نہیں تھا تو کہہ دیتی کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی بندی، یہ ایک دانہ انگور کا ہے، اس کے کئی ذرے ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ بھی نیک کام کیا تو کل قیامت کے دن اس کا اجر پائے گا۔ اس انگور کے ایک دانے میں تو ہزاروں ذرے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا بھی بہت وسیع باب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثین اور مفسرین ائمہ اکابرین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی اور پورے مسلمانوں کی عورتوں کا علم، جس میں ازواج مطہرات کو بھی رکھتے ہیں، ان کا علم ایک طرف رکھ لیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب سے بڑھ جائے گا۔ سامعین گرامی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2200 روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ ان 2200 میں سے سامعین گرامی 1100 روایات احادیث کی ایسی ہیں جس کو صحیحین کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ صحیحین کا مطلب صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں سامعین گرامی کہ صحیحین کی جو روایات ہوتی ہیں وہ جید اسناد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اتنی جید اسناد کے ساتھ 1100 روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہیں۔ سامعین گرامی، یہ عظیم ہستی، پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 16 رمضان المبارک 57 ہجری کے اندر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اور یہ اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود عام قبرستان، اتنی عظیم ہستی، سامعین گرامی سوچئے گا کہ جس کے حجرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ آرام فرما رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبور پر، تمام ازواج مطہرات کے قبور پر انوارات اور برکات کی بارش کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب